بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکمل اور تفصیلی کہانی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اسلامی تاریخ کے ان عظیم صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ایمانداری، بہادری اور تقوی کے ذریعے اسلام کی سربلندی میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ مدینہ کے قبلہ خضر سے تعلق رکھتے تھے اور انصاری صحابی تھے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو قربانی، ایمان اور اخلاص کی عظیم مثال ہے۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ان خوش نصیب افراد میں شامل تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اسلام کی دعوت دی تو عبداللہ بن رواحہ نے اس پر لبیک کہا اور ایمان لے آئے۔ وہ ان 12 افراد میں شامل تھے جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور دین کی حمایت کا وعدہ کیا۔ شعر و سخن میں مہارت۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو شعر و سخن میں بھی مہارت حاصل تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و تعریف میں اشعار کہتے تھے اور کفار کے خلاف اشعار کے ذریعے اسلام کا دفاع کرتے تھے۔ ان کے اشعار میں اللہ کی وحدانیت، اسلام کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہوتا تھا۔ ان کی شاعری نے مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا کیا اور کفار کے لیے حجت بن گئی۔ غزوات میں شرکت اور بہادری۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے تقریباً تمام بڑے غزوات میں شرکت کی اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ان کی جنگی مہارت اور قربانی کا اندازہ ان کے مختلف غزوات میں کردار سے ہوتا ہے۔ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے دشمن کے خلاف جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ وہ ان مجاہدین میں شامل تھے جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کا عہد کیا۔ ان کی تلوار دشمنوں کے لیے خوف کا باعث بنی اور ان کی بہادری نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا۔ غزوہ احد۔ غزوہ احد میں بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنی شجاعت دکھائی۔ حالانکہ اس جنگ میں مسلمانوں کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن عبداللہ بن رواحہ نے ہمت نہ ہاری اور آخری وقت تک اسلام کا دفاع کرتے رہے۔ بیعت رضوان۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں بھی شرکت کی، جہاں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ وہ دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ غزوہ خیبر میں کردار۔ غزوہ خیبر کے موقع پر بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے نہایت بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اور جرأت نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ جنگ موتا کا عظیم واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی زندگی کا سب سے نمایاں واقعہ جنگ موتا ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کی تعداد کم اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں حضرت زید بن حارثہ کو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو قیادت سونپنے کا حکم دیا۔ جنگ موتا میں جب حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے تو قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آئی۔ انہوں نے نہایت جرأت اور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور کئی دشمنوں کو زیر کیا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی شہادت کا وقت قریب ہے تو انہوں نے یہ شعر کہا: اے نفس، تو جنت کے لیے تیار ہو جا، تو چاہے یا نہ چاہے موت کا سامنا کرنا ہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تو اپنے رب سے ملے اور تو اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بے خوف ہو کر دشمن کے نرغے میں اپنی جان دے دی اور شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل
حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ایمانداری۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ان کی ایمانداری اور تقوی کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خیبر کی زمین کی نگرانی پر مامور کیا۔ خیبر کے یہودیوں نے انہیں رشوت دینے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کے حق میں فیصلہ کریں، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ ہوں اور کسی صورت اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شخصیت کا اثر۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی زندگی ایمان، اخلاص اور قربانی کی بہترین مثال ہے۔ ان کی شجاعت، تقوی اور جذبہ دین نے نہ صرف ان کے ہم عصر مسلمانوں کو متاثر کیا بلکہ آج بھی ان کی شخصیت ایک مشعل راہ ہے۔ نتیجہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہو اور مقصد واضح ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ ان کی شہادت نے اسلامی تاریخ میں قربانی کا ایک نیا باب رقم کیا اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین اسلام کی خدمت میں قربانی دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو۔ ان کی عظیم قربانی ہمیں حوصلہ اور ہمت عطا کرتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو دین کی خدمت کے لیے وقف کریں۔